جی السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پلاٹ کی سلیکشن۔ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اگر ہم نے وہاں پہ پلاٹ لینا ہے گھر بنانے کے لیے، تو ہمیں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پلاٹ کی سلیکشن کے ٹائم۔ تو پلاٹ کی سلیکشن کے ٹائم ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہم چیزیں پوچھیں گے آصف علی باجوہ صاحب سے، جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہماری آج رہنمائی کریں گے اس بارے میں۔ تو السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یس عثمان بھائی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی جیسا کہ آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ آتے ہیں، تو اس کا تعلق آپ نے دیکھنا ہے، چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے جب آپ پلاٹ خرید رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے مکان جو ہے نا سوسائٹی میں بنانا ہے، تو سوسائٹی کی جو لیگل اینٹی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے سوسائٹی کی۔ قانونی پوزیشن سے میری مراد ہے کہ کیا وہ جو سوسائٹی ہے، جو ٹاؤن ہے، وہ اپروو شدہ ہے، منظور شدہ ہے۔ یہ سب سے بیسک چیز آپ نے دیکھنی ہے، ان سے اس کا این او سی جو ہے نا وہ چیک کریں۔ نیکسٹ جو آپ نے دیکھنا ہے، وہ سوسائٹی میں جو بیسک فیسیلیٹیز ہیں، جس کو بیسک نیسیسٹیز کہتے ہیں، وہ کالونی میں یا سوسائٹی میں یا ٹاؤن میں موجود ہیں یا نہیں۔ ان فیسیلیٹیز میں آتی ہے سب سے بیسک نیسیسٹی جو ہے نا بجلی، وابڈا کی بجلی موجود ہونی چاہیے۔ آپ نے اس میں جو ہے نا دوسرے نمبر پہ کوئی گیس دیکھ لینا ہے، لیکن ابھی گیس تو دیکھیں آپ ہے یا نہیں، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے تقریباً جو ہے نا سوسائٹیز میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بند ہے، نئے کنیکشنز نہیں دیے جا رہے، تو ابھی آپ کو سادہ کنیکشن نہ ملے، لیکن یہ بیسک نیسیسٹی میں آتا ہے، یوٹیلیٹیز میں آتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے، نمبر 1 بجلی، نمبر 2 بجلی کا کنیکشن دیے جا رہے ہیں یا نہیں، نمبر 3 جو ہے نا وہ گیس، اور نمبر 4 جو ہے نا وہ واٹر سپلائی۔ واٹر سپلائی تو اتنا بڑا میجر ایشوز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ بورنگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پہ بجلی اور گیس کا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ وہاں جو فیسیلیٹیز سوسائٹی دے رہی ہے، کیا اس نے باقاعدہ پارک چھوڑے ہوئے ہیں، قبرستان کی جگہ چھوڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں سوسائٹی میں نہیں ہوں گی، قبرستان اور پارکس وغیرہ، تو اگر سوسائٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم منظور شدہ ہیں، تو اگر آپ کو پارک اور قبرستان نظر نہیں آتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی کالونی سے منظور شدہ نہیں ہے۔ یہ چیز تو آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ یہ مٹیریل گزر رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا پلاٹ ہے، جب آپ پلاٹ لیں تو مین روڈ سے تھوڑا سا ہٹ جائیں۔ مین روڈ پہ آپ کو ایک تو 10% چارجز بھی ایکسٹرا پڑتے ہیں، اور وہ بھی دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، روڈ سامنے سے تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو ہر ٹائم جو آپ کا گھر میں ماحول ہے وہ تھوڑا سا نائزی بھی رہے گا، شور ہوگا، اور تھوڑا سا وہ جو ہے نا ڈسٹی بھی رہے گا، کیونکہ سارے کالونی میں، ٹاؤن میں جتنے بھی کنسٹرکشن ہونی ہے، سب لوگوں نے مٹیریل آپ کے گھر کے سامنے سے ہی گزر کے جانا ہے۔ بڑے روڈ کا ہوگا، وہاں آپ کو ٹریفک کا شور بھی سننے کو ملے گا مسلسل، اور گرد و غبار بھی آپ کے گھر میں آئے گا۔ ایک اور جو چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو کالونی میں جو ان کی الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے، بجلی، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر بجلی کے پولز باہر لگے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پلاٹ لے رہے ہیں اس کے سامنے وہ بجلی کے پولز نہ ہوں، یعنی کہ اس سائڈ پہ پلاٹ نہ لیں جس سائڈ پہ بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ پلاٹ لے لیں گے تو کنسٹرکشن کے ٹائم بھی آپ کو ہرڈلز آئیں گی، مشکلات آئیں گی، سامنے تاریں گزر رہی ہوں گی تو آپ کو تھوڑا سا ایریا سامنے سے مزید چھوڑنا پڑے گا تاکہ آپ باقاعدہ آرام سے اپنی تعمیرات کر سکیں۔ ایک اور چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے جو کوشش کریں کہ آپ کا پلاٹ اور مکان کا گھر جو ہے نا وہ مشرق کی طرف ہو۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے ہی سورج نکلے گا آپ کے گھر میں سورج کی روشنی آتی رہے گی، اور آپ کا جو گھر ہے ایک تو وہ ہوا روشن رہے گا، اور دوسرا یہ جو ہے نا فضول بدبو سے بچا رہے گا، جو جس پہ جن گھروں میں سورج کی روشنی نہیں پڑتی وہاں سل بھی زیادہ پڑ جاتی ہے، اور سمیل آنے کا بھی چانسز ہوتے ہیں سل کی وجہ سے۔
ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو پلاٹ آپ بائی کر رہے ہیں وہ کمرشل ایریا کے پاس نہ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا پلاٹ آپ کا مکان اگر کمرشل ایریا کے پاس ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل ایریا میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو کمرشل ایریا سے تھوڑا سا آپ پیچھے رہیں تاکہ آپ کی پرائیویسی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. جی. اور نیکسٹ جو ہے نا, آپ کچھ لوگ جو ہے نا پارک فیسنگ پریفر کرتے ہیں. پارک فیسنگ پر پلاٹ کی اپنی خصوصیات ہیں, نو ڈاؤٹ کہ یہ اچھا پلاٹ ہوتا ہے پارک کو جو سامنے ہو. اس کے بینیفٹ بھی ہیں کہ بچے آپ کے نظروں کے سامنے رہتے ہیں, آپ کے سامنے کھیل رہی ہوتی ہیں, آپ کو فریش ایئر بھی ملتی ہے. تو اس کا یہ جہاں تک فائدہ ہے اس میں بھی نقصان بھی ہے کہ یہ پبلک پلیس ہوتی ہے, پبلک گیدرنگ ہوتی ہے, تو یہاں بھی آپ کی پرائیویسی میں تھوڑا خلل ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی ہے جو ہے نا, ایک تو 10% 10% جو ہے نا سوسائٹیز ایکسٹرا چارج کرتی ہیں, اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کہ آپ کو پرائیویسی میں ایشو نہیں ہے تو آپ یہاں کنسیڈر کر سکتے ہیں پارک فیسنگ پلاٹ. لیکن اگر آپ پرائیویسی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بھی اوائڈ کر لیں. سامنے والا چھوڑ کے سامنے والا ساتھ والی جو گلی ہے اس میں کوئی دوسرا تیسرا پلاٹ جو ہے نا وہ بھی ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے. تو جو مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قانونی حیثیت دیکھنی ہے کالونی کی, اس کے بعد پھر آپ کی اپنی چوائسیز ہیں. سب سے امپورٹنٹ قانونی حیثیت ہے. اس میں آپ 3 طرح کے اگر آپ کر سکتے ہیں تو مین روڈ, کارنر اور پارک فیسنگ, ان تینوں میں آپ کو جو ہے نا 10% ایکسٹرا دینا پڑے گا. آپ کے اخراجات تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. ہاں, اور ایک جو ضروری چیز ہے یہ روڈ سے پلاٹ کی ڈیپتھ بھی دیکھ لیں, کیونکہ اگر ڈیپتھ پلاٹ کی زیادہ ہوگی تو آپ کی کنسٹرکشن کے ٹائم تھوڑا سا اس میں خرچہ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں پہ ہم نے جواب دے دیے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی مزید کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ماں بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی یہ ہمارے پاس انشاءاللہ یہ آئیں گے تو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.